حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی جانب چل پڑے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نو عمر تھے اور میدان تجارت میں نوخیز لیکن بلا کی ذہانت اور بصیرت آپ کی وجہ سے میدان تجارت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی مکمل صلاحیتیں رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح شام اس منڈی میں جایا کرتے تھے جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ نصیحت آموز واقعہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک شخص لوگوں میں یہ منادی کرنے لگا کہ اے تاجروں، مجھے بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مکہ سے آیا ہے؟ میں اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا احمد کون؟ اس نے کہا ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، مکہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کرے گا۔ اے نوجوانوں، تم جلدی سے اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کی بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں اپنی سواری لے کر قافلے کو وہیں چھوڑ کر جلدی سے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کیا میرے جانے کے بعد یہاں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا؟ اہل خانہ نے جواب دیا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنی نبی ہونے کا اعلان کر دیا اور ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات مان لی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کو پہلے ہی جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم دل اور نیک خور انسان تھے اور خوش اخلاق مستقل تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے بخوبی واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور کیا آپ بھی ان کے فرما بردار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور پھر وہ مجھے اپنی آپ بیتی بتانے لگے اور مجھے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں اس شخص کی بات بتائی تو وہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا ابھی میرے ساتھ چلو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی اور مجھے دنیا آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے اس شخص کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اس کے اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا کہ ان پر بجلی گر پڑی۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا کیونکہ ان کی ماں کو دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قوم کا سردار بنے، کیونکہ ان میں سردار بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھی۔ دین اسلام سے ہٹانے کے لیے قوم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، لیکن یہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جب یہ نرمی سے اپنی بات منوانے میں ناکام رہے تو دردناک تکلیفیں دے کر اپنی بات منوانے کا حربہ اختیار کیا۔ حضرت مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں پہاڑی صفا کی سیر کر رہا تھا تو بہت سے لوگ ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی جانب جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکرے مار کر بھگانے پر مجبور کر رہے تھے، شور و گل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھیا عورت چیختی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ کا بیٹا طلحہ ہے جو بے دین ہو گیا ہے، اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کی ہے۔ میں نے پوچھا اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ اس نے کہا اس نوجوان طلحہ بن عبداللہ کی والدہ صاحبہ بنت حضری ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کلوانے والا نوافل بن خلید اٹھا، اس نے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی سے جکڑ لیا اور مکہ کے نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا دے سکے۔ پھر تیزی سے دن گزرنے لگے، واقعات اور داستانیں جنم لیتی گئیں اور حضرت طلحہ بن عبداللہ ترقی و کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں حضرت طلحہ بن عبداللہ کی آزمائشیں دن بہ دن زیادہ ہوتی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری میں دن بہ دن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شہید کے نام سے یاد
یاد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ، فیض و فریق دل طلحہ کے نام سے پکارتے تھے اور ان کے لقب اپنے دامن ایک الگ داستان لیے ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصارہ میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک مشرکین کا گروہ آ پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نازک صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو ان کو بھگائے، وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے کہا، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصارہ میں سے ایک شخص نے فرمایا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ابھی نہیں۔ پھر انصارہ میں سے ایک شخص بولا، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی آگے بڑھا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پہاڑی پر چڑھتے گئے اور مشرکین بھی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہے یہاں تک کہ تمام انصاری صحابی جام شہادت نوش فرما گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی خون آلودہ تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بہ رہا تھا۔ سخاوت اور زخموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ مشرکین پر زوردار حملہ کرتے اور انہیں پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے اور تیزی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے، پھر اوپر کی جانب اٹھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان کی اونٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل ایسا ہی چلتا رہا یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو چھوڑ دو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بہ رہا تھا، ان کے جسم پر 70 سے زیادہ نیزوں اور تلواروں کے زخم آ گئے تھے، ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں در حقیقت طلحہ ہی نے لڑی ہے، یہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شہید قلب ملنے کی داستان۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس حضرت موت سے 7 لاکھ درہم آئے، انہوں نے نہایت ہی غم و ملال میں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الکلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے سر کے تاج کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے کوئی ایسی بات گزری ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہو؟ فرمانے لگے، نہیں، آپ تو بہت فرما بردار اور نیک بیوی ہو۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا جو اپنے گھر میں اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال و دولت موجود ہے۔ بیوی نے کہا، بھلا یہ کون سی غم کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوست احباب میں بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان کو تقسیم کر دیجئے گا۔ اور یہ تجویز سن کر وہ بہت خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلیوں میں رکھا اور تمام مہاجروں انصارہ میں تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر و جواد کا لقب مبارک ہو جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو منور کر دے۔